بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. عظیم سکالر، عظیم مسلک اہل حدیث کے ترجمان پروفیسر علامہ مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب، اللہ ان کے علم، عمل، عمر میں برکت فرمائے. ان کی آمد پہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو خطاب فرماتے ہیں مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی لیکن حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے مختلف پہلو زاویے آپ لوگوں نے سنے، پڑھے. اس سیرت کی سب سے منفرد نمایاں حیثیت کہ تاجدار ختم نبوت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تلک اللہ نے ہر دور میں ہر ضرورت اس کے تقاضوں کے مطابق مسائل کے حل کے لیے ہر نبی اور پیغمبر کو میرے مالک نے وحی سے نوازا. ہر پیغمبر اپنی قوم کی طرف، قبیلے کی طرف، برادری کی طرف، اپنی بستی اور اپنے مخصوص علاقے کی طرف نبوت کے ساتھ سرفراز کر کے بھیجا گیا. مگر سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان بخشی ہے جس شان میں ان کا کوئی ثانی نہیں، کہ میرے رب نے نبوتوں کا سلسلہ آپ پہ آ کے ختم فرمایا. قیامت تک کے لیے انسانوں کے جتنے بھی مسائل ہو سکتے ہیں ان مسائل کا حل مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم. جو نعمتیں آسمان سے زمین کے لیے، عرش بری سے اہل زمین کے لیے میرے رب نے بنائی تھیں، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وہ نعمتیں مکمل کر دی گئی. اور آپ نے جو دین، جو عقیدہ، جو مسائل، جو احکام اور جو نواہی پیش کی، میرے رب نے ان کے اوپر اپنی رضا کا اظہار کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. یہ ایسا اعلان ہے جس اعلان کو صاحب دل، صاحب نظر، صاحب فکر، صاحب تحقیق، اس کے لیے یہ سبق سمجھنا لینا مشکل نہیں. یہ ذرا دیکھیں آپ لوگ بچے کا جو معاملہ ہے.
احباب گرامی، میرے رب نے سرزمین حجاز کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ مکہ اور مدینہ جیسے شہر دیے، وہی کا آغاز، وہی کا اختتام، نبوت کے 23 سالہ دور کے گواہ میرے محبوب کے اہل بیت اطہار اور محبوب علیہ السلام کے اصحاب، یہ 1.25 لاکھ یارانے دوستانے ایمان سے جڑے ہوئے ان لوگوں نے ہر دکھ سکھ میں، ہر مشکل اور آسانی میں، جنگ و جدل میں، جہاد میں، قدم قدم پہ محبوب علیہ السلام کا ساتھ دیا، تو اللہ تعالی نے ان کی وفاؤں کو صلے عطا فرمائے۔ اسی طرح پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب حجاز سے قولوا لا الہ الا اللہ کا آغاز ہوا تھا اور اس سرزمین اور دھرتی کو اللہ تعالی نے اس کلمہ توحید کی بنیاد پہ دنیا میں شہرت بخشی، اور محمد الرسول اللہ والذین معہ، آپ اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب نے آپ سے جو وفائیں نبھائی ہیں، کتاب اللہ کی ایک ایک آیت اس کی گواہ ہے۔ یہ اینڈ پہ ریپیٹر ختم کر دیں سادی آواز تاکہ لوگوں کو حضرات ذی وقار جی ٹھیک۔ میں اور آپ جب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ دنیا میں دوسرا ملک ہے جس کے رہنے والوں کو رب نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ یہ کلمے کی وجہ سے، کلمے کی بنیاد پہ اپنے کاروبار، اپنی زندگی، مال و متاع، رشتہ دار، عزیز و اقارب، کھیتی باڑی، کاشتکاری، دنیا داری کو چھوڑ کے اگر اس خطے کو چنا تھا تو ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور حضرات اس کے باسیوں نے حق ادا کر دیا، اللہ ان کو جزا دے۔ وہ حق یہ تھا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہمارے مشرق کے ہمسائے انڈیا کے شہر قادیان کا ایک قادیانی، ایک مرزا، شہر سیالکوٹ کے اندر منشی گیری کرنے والا، انگریز اور اس کے پیسے پہ پل کر کے لا الہ الا اللہ کے اس کلمے کے دوسرے حصے محمد الرسول اللہ کے اوپر شبخون مارنے کے لیے علم کی منزلیں طے کرتا ہوا، عالم بن کے، مناظر بن کے، پھر داعی بن کے، پھر جو ہے وہ مباحث بن کے، نبوت کی طرف مسیح موعود بن کر کے بڑھتا چلا آیا۔ اللہ اس خطے کو قیامت تک قائم رکھے کہ ان لوگوں نے قانونی حیثیت سے، صرف جذباتی نہیں، جذبہ ایمان بھی ہے، یقین اور اتقان بھی ہے، لیکن اس ملک کے سیاستدانوں نے، حکمرانوں نے، ججز نے، وکیل نے، علماء نے، وکلاء نے، خطباء نے اور سامعین نے، جس بھی کیٹاگری سے کوئی تعلق رکھتا تھا، اپنا اپنا حق ادا کر کے الحمدللہ بحث کے بعد، مباحثے کے بعد، موقع دینے کے بعد، دلائل سننے کے بعد، دوسرے کی رائے کو سمجھنے کے بعد، اس پہ جرا کے بعد، اپنے بے شمار دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ جو شخص بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے، آئین پاکستان کا حصہ بنا۔ یہ کوئی صرف جذباتی یا زبردستی کا پہلو نہیں تھا، پورے مواقع دے کے
پاکستان کی پارلیمنٹ کو یہ اعزاز حاصل ہے، الحمدللہ لکھا گیا، قانون بنا، اور یہ آپ کا سید والا کے ایک ایک باشندے کا یہ آئینی حق ہے، آئینی حق اور ملکی حق پاکستانی شہری ہونے کے ناطے کہ وہ ہر اس شخص کو جو آپ کی ختم نبوت کا منکر ہے اسے کافر ایک آدھ شخص یا فرقے نے نہیں، تمام مکاتب فکر، تمام علماء، سارے مذاہب اور الحمدللہ زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ انسان نے اپنا کردار نبھایا، اور یہ بات سمجھ آئی کہ وہ ربوی ہو، وہ لاہوری ہو، وہ قادیانی ہو، جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے حضرات، اور یہ میرا دینی حق بھی ہے۔ مگر کچھ احباب کو آج کے دن موجودہ حالات میں یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ اسلام تو لوگوں کو مسلمان بنانے آیا تھا، اور ہم کلمہ پڑھنے والوں کو، سنیے گا ذرا، یہ درد بڑے لوگوں کو ہے، اسلام غیر مسلموں کو مسلمان بنانے آیا تھا، مگر یہاں عجیب مسئلہ ہے کہ وہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، قبلہ بھی ان کا ہمارا والا ہے، اللہ کو وہ اللہ بھی مانتے ہیں، اور وحی کو وحی بھی تسلیم کرتے ہیں، قرآن مجید کو قرآن مانتے ہیں، حدیث پاک کو حدیث جانتے ہیں، قرآن مجید چھاپ کے ترجمے دنیا بھر میں بانٹتے ہیں، احادیث کی خدمت کرتے ہیں، اور پھر وہ اصحاب کو بھی مانے، اہل بیت اطہار کو بھی مانے، انبیاء علیہم السلام کو بھی مانے، وہ ان کا کلمہ بھی ایک، قیام بھی ہماری طرح، رکوع بھی ہمارے جیسے، سجدے بھی ہمارے جیسے، داڑیاں بھی ہماری طرح، لباس بھی ہماری طرح، سر پہ ٹوپیاں بھی ہماری طرح، اور ان کی ساری چیزیں ہم سے کامن ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کے ایک ٹکڑے اس کی وجہ سے، خاتم النبیین کے لفظ کی وجہ سے اور اس اختلاف کی بنیاد پہ انہیں کافر کیسے کہہ دیا گیا ہے؟ یہ پارلیمنٹ نے کیسے کیا؟ علماء کو یہ کیسے انہیں جواز ملا؟ سیاست دانوں نے، حکمرانوں نے، وقت کے وڈیروں نے، چودھریوں نے، غریبوں نے، عوام نے ان لوگوں کو کافر کیوں بولا ہے؟ اور یہ خود بھی بیچارے رو کے دنیا کو آنسو بہاتے ہیں۔ تو حضرات، میں نے شروع میں جو شعر پڑھا تھا وہ بلا وجہ نہیں ہے۔ حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن دیکھنے میں وہ بڑا رنگدار، بڑا لچکیلا، بڑا چمکیلا، بڑا خوبصورت، بڑا حسین، بڑا جمیل دکھتا ہے، لیکن کہنے والا کہتا ہے نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ۔ بدن دیکھنے میں بڑا پیارا، لیکن اس کی زہر جو اس خوشنمائی میں چھپی ہوئی ہے، دانائی اور عقل مندی کا تقاضا ہے کہ اسے دیکھا جائے۔ حضرات، آج کوشش کروں گا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہوں، صرف یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ کہہ لینا کہ ہمارے وہ ہم قبلہ بھی، ہم کلمہ بھی، ہم رسول بھی، ہم الہ بھی، اور پھر قرآن بھی ایک، کتاب بھی ایک، کعبہ بھی ایک، قبلہ بھی ایک، رسول بھی ایک، نماز ایک، روزہ ایک، یہ سب ایک ہیں، تو پھر یہ فرق کیوں ہے؟ ہمارے آپس میں بھی تو مسلکی اختلاف ہیں، اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کو مسلمان کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ آیت کے ایک ٹکڑے کا یہ اختلاف، یہ کہہ دینا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس میں اختلاف تھا تو کیا ہوا؟ سنیے، کسی بھی قادیانی یا مرزائی کو آپ سے اختلاف سب سے پہلے دین پہ ہے، اور یہ ہمارا کہنا نہیں، حوالوں کی ایک لمبی لسٹ اصحاب کی کتاب سے
صفحات کے ساتھ بھری ہوئی. اللہ نے مسلمانوں کے لیے جس دین کو چنا ہے پتہ ہے نا اس کا نام کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اور مالک فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام سے ہٹ کے جس نے کسی دین کو چنا منہ پہ مار دیا جائے گا، ہم قبول نہیں کریں گے. اور خود کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے دین کو مکمل کر دیا، نعمت کا اتمام کر دیا، اور ہم اسی پہ راضی ہیں جسے آدم علیہ السلام سے شروع کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم فرمایا تھا. اپنی کتابیں ہیں، اپنے اخبار ہیں، اپنی تحریریں اور اپنی تقریریں ہیں. کیا لکھا کہ ہمارا مسلمانوں سے اختلاف صرف مسئلہ مسیح موعود میں نہیں، بلکہ ایک ایک چیز میں، کلمے میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، جہاد میں، ایک ایک مسئلے میں ہمارا مسلمانوں سے اختلاف ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، حوالے اپنے گھر کے ہیں، کتابیں گھر کی ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے پمفلٹ یا بروشر نہیں، جن کو بڑوں نے لکھا ہے، لائبریریوں کی زینت ہے، انہیں کبھی پڑھیے. جب اسلام میں ان کا ہم سے اختلاف ہے اور اقرار بھی خود ہے، تو پوچھنا تو بنتا ہے کہ اختلاف کیسا ہے اور کہاں ہے. حضرات سنیے، سب سے پہلی چیز، اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا مجلس میں جتنے لوگ ہیں شرمانے کی ضرورت نہیں. میرا ایمان ہے اور میں دن کی روشنی میں رات کے اندھیروں میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے مالک، جو اسلام تو نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم فرمایا ہے، میرا اس پہ یقین ہے کہ وہی ہدایت کا ذریعہ ہے. ایمان ہے آپ کا؟ میں ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں اگر ہے تو. اگر نہیں تو ہاتھ نہیں اٹھائیں، رہنے دیں. کیوں؟ ہم انشاءاللہ کچھ نہیں کہتے، معاملہ رب کی سپرد ہے. اگر آپ کا یہ ایمان ہے تو جناب کے جملے یہ ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام سچا نہیں ہے. سچا اسلام وہی ہے جو موعود مسیح مرزا غلام احمد کے تھرو سے ملتا ہے. بنیاد ہم نے نہیں باندھی، پارلیمنٹ کے اندر ہے، احوال چل رہے ہیں، موقع دیا گیا ہے، کتابیں موجود ہیں، سارے مسالک ہیں، ججز اور وکلاء ہیں، سیاست دان موجود ہیں، حکمران موجود ہیں، پورا موقع دیا جا رہا ہے. لیکن جب یہ عبارتیں سامنے آئیں تو صفائی نہ دی جا سکی. دوسری چیز، مسلمان ہونے کے لیے کلمہ چاہیے نا. کلمے کی شک کیا ہے؟ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. حضرات، اپنے یاروں نے اپنی کتابوں میں خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جب ہم محمد کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں جو محمد ہے، اس محمد سے مراد محمد ابن عبداللہ نہیں ہے، اس محمد سے مراد مرزا غلام احمد ہے. آپ کے سامنے 100 بار بھی کوئی کلمہ پڑھ کے کہے کہ جناب مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے، آپ نے ہمیں کافر کہا، کافر بنایا، لاؤ میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. عام مسلمان سمجھتا ہے کہ یار کافر ہونے کے بعد مسلمان ہونے کے لیے کلمہ ہی تو ضروری ہے، یہ کلمہ پڑھ رہا ہے. ہنسی سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوش نما بدن نہ دیکھ. پارلیمنٹ کوئی بے وقوفوں پہ جو ہے وہ مبنی نہیں تھی، صاحب عقل تھے، صاحب دانش تھے، صاحب فکر تھے، صاحب نظر تھے، اور قوموں کے ترجمان اور نمائندے تھے. اور پھر وہاں پہ اللہ کا شکر ہے علماء تھے، اہل دل تھے، اہل دین تھے، اہل کلمہ تھے، اہل
تحقیق تھے. جب محمد کے لفظ کو پرکھا گیا، قادیانی اور مرزا، یہاں پہ کوئی بھی ہوگا مرزائی، وہ اس محمد سے مراد محمد الرسول اللہ، محمد ابن عبداللہ مراد نہیں لے رہا، بلکہ اس محمد سے مراد وہ لیتا ہے کہ میرا مرزا غلام احمد اللہ کا رسول ہے. اب بھی کوئی مجھ سے پوچھے اور کہے کہ یار ان کا تو کلمہ ہے، کہ بھائیو تیسری چیز، ہم اس کلمے کو، دین کو، وحی کو، اسلام کو کس کے تھرو سے لیتے ہیں؟ وحی کے ذریعے. وحی کے ذریعے اللہ خود فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین. یہ جو وحی ہے بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والا کون ہے؟ نازل بہ الروح الامین، اسے جبریل امین لے کے آیا ہے علی قلبک، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ. بھائیو جتنے مسلمان، جتنے فرقے، جتنی جماعتیں ہیں، سب کا ایمان یہ ہے کہ آسمان سے وحی لانے والے فرشتے کون ہیں؟ جبریل امین. مگر یاروں کے ہاں دھوکہ، جی ہم وحی کو مانتے ہیں، وحی کو تسلیم کرتے ہیں، ہم نے وحی پہ ایمان رکھا ہے. سنیے، جب بھی کوئی مرزائی یا قادیانی یا احمدی کہلانے والا وحی کی بات کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. ان کے نزدیک وحی ٹیچی فرشتہ لاتا تھا. یاروں کی کتابیں ہیں، تحریریں ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، لکھا ہوا ہے، مجبوری ہے، جو مرضی. صرف ذرا پوچھ لیجئے، حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سے ہی لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ. اسلام بھی اور، کلمہ بھی اور، وحی بھی اور. آئیے قرآن مجید پہ ایمان رکھنے والے محبت سے اللہ کے ہاں گواہی لگوائیں کہ وہ قرآن جو الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے، ہم اس کو ماننے والے ہیں. ماننے والے ہیں نا؟ اللہ ان ہاتھوں کو دیکھ لے، اللہ یہ گواہ ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس قرآن کے بارے میں ذرا سنیے. اس کے پارے ہیں 30، سورتیں ہیں 114، آیات ہیں 6236. ہمارے نسخوں میں جو موجود ہیں، یہ صرف وقف کے اعتبار سے 6666 شامی نسخوں میں. اب آئیے میرے ساتھ، ایک ایک حرف اس کا باعث ثواب، 10 نیکیاں. قرآن مجید کے اندر نہ ایک آیت کا اضافہ نہ کمی. ایمان ہے ہمارا. ٹیچی فرشتہ لے کے آیا، اس کا نام الکتاب المبین ہے، اس کے 20 پارے ہیں، اور لکھا ہے کہ محمد کے قرآن میں اب وہ ہدایت نہیں ہے جو مرزا کے قرآن میں ہے. ہدایت لینی ہو تو وہ الہامات پڑھیے جن کی جدا جدا آیتیں ہیں اور جو مرزا پہ اتری ہیں، ٹیچی فرشتہ لے کر کے آیا ہے. اب ہدایت اس میں ہے. اور لوگوں کہا جاتا ہے جی ان کا قرآن بھی ایک، کلمہ بھی ایک، اور وحی بھی ایک، اسلام بھی ایک. پھر کافر کیوں؟ ہمارا ایمان ہے قرآن مجید کی ایک آیت کا منکر بالاتفاق سارے مسالک کے. اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا، دائرہ اسلام سے باہر ہے. یہ بدائی ابتدائی چیزیں ہیں، بدیہاتی ہیں، اور انسان کی اساس ہیں، اسلام کی بنیاد ہیں. ان تؤمن باللہ وکتبہ ورسلہ. اگر یہ آنا ہے، ملائکہ کو بھی چھوڑا اور یہاں آ کے قرآن کو بھی اپنا بنا لیا. اس کے بعد حدیث پاک پوری امت مسلمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے وہ موتی تھے. اقوالہ، میرے محبوب کے قول، افعالہ، آپ نے جو کیا وہ بھی حدیث بنا. آپ کے ہوتے ہوئے جو خبر آپ کو ملی آپ اس پہ چپ رہے یا ناراض ہوئے وہ بھی حدیث تقریری بن گئی. حضرات اللہ کا شکر ہے میرے سارے مسالک کے مدارس میں، لائبریریوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، تحقیق اور ریسرچ کے اداروں میں آپ کو مسند احمد ابن حنبل بھی ملے گی، حدیث پاک کی کتاب. میرے محبوب کے اقوال اور افعال اس میں. موطا امام مالک بھی ملے گی آپ کو، صحیح البخاری بھی ملے، صحیح مسلم بھی میسر، سنن ابی داود بھی،
जामे तिरमिज़ी भी, सुनन नसाई भी, सुनन इब्ने माजा भी, मसानीद भी, जवामे भी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकला हुआ कोई बोल, आपका किया हुआ कोई फेल और अमल, मेरी और आपकी आंखों की ठंडक और सीने की बहार है कि नहीं? अरे कहाँ जगह देते हो? रसूल सल्लम की हदीस लिखी हुई हो, वरक कहीं मिल जाए, अल्लाह की कसम हमारी जेब में, फ्रंट जेब में, सीने पर, हमारी आंखों का नूर, सीने का करार, हमारे ईमान का हिस्सा, काबिले अमल, और गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़, उसे कह दीजिए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है तो क्या करेगा? नजरें झुका लेगा। आइए दूसरी तरफ, धोखा देंगे जी हम हदीस पाक को मानते हैं, हदीसें छापते हैं, हदीस की खिदमत करते हैं, हदीस पढ़ते और पढ़ाते हैं। लोगों हसी सांप के नक्शो निगार खूब सही, लेकिन निगाह जहर पे रख, खुशनुमा बदन न देख, मिर्जाइयों के नजदीक मोहम्मद रसूल सल्लम की जितनी भी हदीसें हैं, कहते हैं कि ये मदारी की पटारी है, मदारी की, और इनकी जगह कौन सी है? रद्दी की टोकरी। अगर आपके दाएं बाएं कोई भाई सो रहा है ना, जरा झटका दें उसे। दुनिया क्या कर रही है और आपको अब भी नींदें आई हैं, जागें जरा। सोना है तो अहले खाना में जाके सोइएगा। जागी ये कौम कहाँ है? कल को मिलेंगे, रोएंगे, आंसू बहाएंगे। हम हदीस पाक को मानने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, और लोगों सिवाय इसके। आइए जरा मदारी की पटारी भी शायद आपको समझना है, मैं दिखा दूं। सैयद वाला हो या जड़ा वाला हो, बुच्चे की हो या मोड़ खुंडा हो, भाई फेरू हो या पत्तों की हो, हजरात फैसलाबाद हो या लाहौर हो, मदारियों को आपने देखा है, एक न्योला, एक तरफ वो पटारी में सांप, और हाथ में डुगडुगी, और त्रड़ बड्डे 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 की आवाज कानों में पड़ी। लोग इकट्ठे हुए, मजमा बना, बच्चे बैठे, बड़े आए, और फिर उनको क्या कहा? क्या बोला? सांप और न्योला लड़ेगा। बेटा अगर अब आप लोग बोले तो मैंने नीचे उतार देना है, मेरी तरफ तवज्जो रखें, जरा बात करने दें। ये जगह बड़ों की थी, लेकिन चलें खैर। मदारी की पटारी कहता है कि न्योला सांप से लड़ेगा। मैंने अपनी जिंदगी में ये मदारी देखने के लिए 89 से लेके लगभग 94 तक लगातार 5 साल फैसलाबाद के 8 बाजारों में जुमे के दिन इन मदारियों को, और इसी तरह सन 84 से लेके 89 तक बड़े बड़े मेलों के ऊपर इन आने वालों को देखा। मैंने कभी सांप और न्योले को जंगलों में तो लड़ते देखा है, लेकिन मदारियों के पास लड़ते नहीं देखा। मदारी लोगों को लड़ गए। थोड़ी देर के बाद न्योला कहाँ, सांप कहाँ, मनके वाला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, उसने अपना रंग दिखाया, सौदा बेचा, सामान बेचा, दवा बेची, जेबों से पैसे निकलवाए। बड़ों ने तो लेनी होगी, हमें तो जरूरत नहीं होती थी, लेते नहीं थे, बच्चे थे, लेकिन हम ये सोचते जरूर थे। सारे काम हो गए, न्योला नहीं लड़या, सांप नहीं लड़ा। यह है मदारी की पटारी। जो कहा गया वो हुआ नहीं, जो छुपाया गया वो बताया नहीं, जो दिया गया उसकी इब्तिदा नहीं। क्या मोहम्मद और रसूल माआज अल्लाह इस तरह के थे? आपका जाहिर भी वही, बातिन भी वही, जलवत भी वही, खलवत भी वही। कायनात के सबसे बड़े सच्चे, आसमान से जो उतरा वही दिया। बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। 1.25 लाख लोगों में खड़े होके मेरे महबूब ने कहा, अला हल बल्लगत, जो मेरे रब ने मेरे जिम्मे लगाया तुम तक पहुंचा के नहीं पहुंचा। 1.25 लाख आदमियों के 2.5 लाख हाथ खड़े हुए थे। महबूब हां पहुंचा दिया, हक अदा कर दिया, अमानत पहुंचा दी। मगर ये जालिम कहें कि मेरे महबूब की हदीस की किताबें मदारी की पटारी। धोखा है। लफ्ज कुछ और है, बोल कुछ और है, तोल कुछ और है, गुफ्तार कुछ और है, किरदार कुछ और है, बताया कुछ और है, मेयार कुछ और है। नहीं। और फिर कहा हम इसे रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं। इस तरह के बदबख्त और बदनसीबों के जुमले हम उठा के जूते की नोक पे रखते हैं। मुसलमान कहलवाते हो, मोमिन माने। और सुनिए क्या कहा गया,
ہمارے نزدیک حدیث وہ ہے جو بول مرزا نے بولا ہے، جو اس کی حفوات بکواسات ہیں وہ ان کے نزدیک ارشادات ہیں، اور جو جھوٹ ہے مداری کی پٹاری ہے وہ اس کو حدیث مانے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جھوٹ کر کے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینکے، اور آپ کو محبت چڑھی ہے کہ سینے لگا لیں۔ آگے سنیے، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت کو ماننے والے لوگ ہیں، تمام اہل بیت کو ماننے والے۔ اللہ کا شکر ہے میرے رب نے زندگی رہی، میرے رب نے موقع رکھا تو ہم انگلیوں کے پوروں پہ گنوائیں گے کہ میرے محبوب کے اہل بیت کون کون ہے، فضائل کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبے کیا ہے، عزت کیا ہے، آبرو کیا ہے۔ اور ان لوگوں کے نزدیک میں صرف 2 کی مثالیں دینے لگا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا جی ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، پھر ہمیں کافر کہتے ہیں، ظالم کی زبان اور قلم کی نوک سے یہ جملے نکلے ہیں۔ بد نصیب زمانہ، بد نصیب کائنات کہتا ہے میرے سر کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کشفی حالت میں اپنی ران پہ رکھا۔ نبی کی بیٹی ہو، حضرات میں دلائل کے ساتھ صرف بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ بنتا ہے تو ضرور حمایت کریں، اگر نہیں بنتا تو جملوں کی تلخی دیکھیں۔ کشفی حالت میں، اور پھر اگلا جملہ کہا مجھے بتایا کہ میں کس جگہ سے ہوں۔ نہیں سمجھے ہوں گے آپ، مجھے وہ مقام دکھایا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، وہیں سے پیدا ہوا ہوں، ران پہ سر رکھوا کے کشفی حالت میں۔ اب بھی عزت ہے۔ آگے چلیے، اس ظالم کی حالت یہ تھی، اللہ نے دنیا میں کی تھی، اس کا جو ہمارا ہوتا ہے نا جسے ہم کہتے ہیں میڈیکل سرٹیفکیٹ، آپ کسی بھی جاب میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو اس اعتبار سے ہر نقص سے پاک رکھتا ہے، اس نے اعزاز بخشنا ہوتا ہے۔ مگر ادھر کیا ہے، معاملہ کیا ہے، حالت اس قدر گئی گزری تھی، اس قدر سلس البول کے بیچارے مریض، سلس البول ہو جانا بڑی بات نہیں، ہر کو لگتا ہے، لیکن میں جو کیفیت ہے جو اپنوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے وہ سنی ہے۔ پیشاب کے قطرے کنٹرول نہیں ہوتے تھے، لہٰذا نہ سلوکا پہنا ہوتا تھا۔ سلوکا جانتے ہو؟ ہمارے بزرگ، پتہ نہیں آپ کے اب چلتا ہے کہ نہیں، بنیان کی جگہ نیچے کتنی ساری اس کی جیبیں ہوتی تھی، تو اس کے ایک ادھر، اسے بھی گریبان کہتے ہیں، اور ایک گریبان سے ادھر اندر سلوکا۔ یہ بیچارہ وٹوانی کے لیے وٹے رکھتا تھا مٹی کے، کہ پتہ نہیں پیشاب کہاں جو ہے وہ شروع، اور دھوتی باندھی ہونی، وٹوانی ہو رہی ہے، اور شوگر لو ہو جاتی تھی، ایک جیب میں گڑ کے ٹھیلے رکھتا تھا۔ خود اپنوں نے لکھا ہے اس ظالم کی حالت، میرا رب اس سے بھی بری موت مارتا ہے ان لوگوں کو جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دین کے نام پہ دھوکہ، نبوت کے نام پہ دھوکہ، اور مسیحیت کے نام پہ دھوکہ۔ حالت یہ لکھی ہے کہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، وٹوانی کر کے گوڑ والی جگہ پہ روڑے ڈال لیتا، اور گڑ سے کبھی وٹوانی کر لیتا، اور جب شوگر لو ہوتی تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کھایا کیا ہے۔ اب سنیے، یہ جو جیبوں میں ہے نا ڈالے ہوئے وٹے، اور یہ جو ڈالے ہوئے گڑ کے ڈھیلے، اور پیشاب اور پخانے سے لپڑے ہوئے اور پھر ڈالے ہوئے، یہ ظالم لکھتا ہے، اوے حسین کی بات کرتے ہو؟ کون ہے حسین؟ حسین جیسے سینکڑوں میں جیب میں لیے پھرتا ہوں گریبان میں۔ آج تک یہ جملہ کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ اس نے بولا کیا ہے، کہ ان جیسے میں سینکڑوں گریبان میں لیے پھرتا ہوں۔ یہ ظالم ویلیو دیتا ہے اہل بیت کو، میرے نبی کے نواسوں کو، اور پھر ہم سے دعویٰ ہے جناب مسلمان کہیں حسین سانپ کے نقش و نگار خوب سہی، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ خوشنما بدن نہ دیکھ۔ ہمارا آپ سے کوئی شکوہ نہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، توبہ کریں، لوٹ آئیں۔
ویلکم اہلن، ہم تو بیٹھے ہی اسی لیے، لیکن آپ دونوں طرف کے دعوے کریں، ادھر بھی رہیں ادھر بھی رہیں، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی۔ اگلی چیز کہتے جی ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے، صحابہ کو ماننے والا محب ہوگا، عام آدمی کی تو بس کی بات نہیں، لیکن جب ہم نے کھول کے اندر کی حقیقت دیکھی، منہ کھول کے اندر کا زہر دیکھا، تو لکھا ہوا تھا، پہلے صحابی کی تعریف سنیے، جس نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں ملاقات کری ہو اور ملاقات کے بعد اس کی زندگی ایمان کے اوپر گزری ہو اور موت بھی اسی محبوب کی غلامی میں آئی ہو، یہ ہوتا ہے صحابی۔ صحابی سے مراد وہ ہے جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو حالت ایمان میں دیکھا۔ کیا مانا؟ نبی سے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ کے مرتد ہو کے پھر کسی مرزائی پہ ایمان لایا، یہ مرتد ہے۔ جس نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چھوڑی، ایمان کا ناتا توڑا، مرتد ہو کے، ایک پرلے درجے کے گھٹیا انسان جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اس پہ ایمان لایا اور اسی یقین پر مرا، کہتے ہیں کہ یہ صحابی ہے۔ پتہ چل گیا کہ اوپر لفظ کیا ہے، اندر پیکنگ کیا ہے۔ اگلی چیز کہتے ہیں جی کہ ہم سارے انبیاء کو مانتے ہیں، سارے نبیوں کو مانتے ہیں، تو بندہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے کہ یار ہم بھی تو آدم علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، نوح علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں۔ لوگوں آپ انبیاء کو کیا مانتے ہو؟ رب کے نبی۔ آپ کبھی کہیں گے کہ میں آدم علیہ السلام جیسا ہوں؟ بھلے وہ ہمارے باپ ہیں اور بیٹے باپ جیسے ہوتے ہیں، لیکن ہم نہیں۔ ان کی شان، ان کا رتبہ، ان کا مقام، نوح علیہ السلام کا رتبہ، ان کی شان، ان کا مقام، اور لوگوں ہم تو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے۔ سید والا کا کوئی عام آدمی جاتے جاتے کہے میں ڈی سی ہوں اور یہاں اپنے پرچار کرے، تو ڈی سی صاحب نو تو فکر ہونی ہے نا۔ اگر کوئی کہے میں ایم این اے ہوں، میں وزیر داخلہ ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، تھوڑی کوشش کر کے چند اشتہارات چھپوا کے پریس کلب میں جا کے بیٹھے نا، پتہ چل جائے گا فوری کیا ہے۔ اور کچھ نہیں، آپ یہی کہیں کہ میں چیف آف آرمی سٹاف ہوں۔ بھائی اردو کی قدر ہوتی ہے، لحاظ ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے، جو ان کے شایان شان ہوتے ہیں، جو ان کے اہل ہوتے ہیں، جنہوں نے کچھ میرٹ پہ لڑا ہوتا ہے، محنتیں کی ہوتی ہیں، دن رات ایک کیے ہوتے ہیں۔ یہ تو دنیا کے ہوتے ہیں، نبوت مرضیوں سے نہیں ملتی، رب کی عطاؤں سے ملتی ہے۔ ادھر کیا ہے؟ کتابیں کھولی، ہم نے کہا کہ نبیوں کو کیسے مانتے؟ کہتا جی میں ہی آدم ہوں، میں ہی آدم، میں ہی نوح، میں ہی ابراہیم، میں ہی یوسف، میں ہی موسیٰ، میں ہی عیسیٰ، میں ہی محمد۔ ایداں دے بندے نو پنڈ چ کی کہندے ہو؟ سید آلے چ جیڑا کہے جی صدر بھی میں، وزیر اعظم بھی میں، چاروں صوبیاں دا وزیر اعلیٰ بھی میں، اور کہے کہ جناب ننکانہ کا گرو بھی میں، اور فلاں کا پنڈت بھی میں، پادری بھی میں۔ جتنے عہدے ہیں رب نے انبیاء کو دیے ہیں، اس نے دعویٰ کرا ہے کہ وہ میں ہوں۔ عزت کی، عزت کی، اتنا ہی کہہ دے کہ اٹھ کے سویرے ایس ایچ او نو تو کون ہے کرسی سائڈ تے چھڈ، ایس ایچ او تو میں، سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کی قسم پولیس والوں کو سمجھانا مشکل نہیں۔ پولیس والے کو کہے وردی ادھر کر، تو کتھے ہیں؟ یہ پیٹی ادھر دے، کپڑے ادھر دے، لباس ادھر دے، جوتے ادھر دے۔ ایک آدمی کو، ایک وردی کو چیلنج کیا گیا، یقین کیجئے پتہ چل جائے گا۔ دوست ہے، سکا بھائی بھی کرے، بھائی بھائی کو برداشت نہیں کرے گا۔ ایک امتی ہو کے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ہر چیز کا دعویٰ کر کے خود کو ثابت کرتا پھرے۔ اچھا یہ تو یہ ہے، میں آخری بات کر رہا ہوں۔ اس ظالم نے توحید کے نام پہ رب ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ کہیں گے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری مسجدوں پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ۔ کیوں لکھا گیا آئین پاکستان میں؟ یہ اپنی مساجد پہ مسلمانوں کے نام بھی نہیں لکھ سکتے اور اصطلاحات استعمال نہیں کر سکتے، ان والی عبادات یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ حتیٰ کہ کلمہ بھی اوپر لکھنا کیوں مناسب نہیں؟ پہلے اپنے رب کی تعریف سنیے۔ ہمارا رب کون ہے؟ قل هو اللہ احد، ہمارا اللہ
ایک ہے الرحمن علی العرش استوا، رحمان عرش پہ مستوی ہے، کائنات کی ہر چیز کو جانتا ہے، جو جہاں ہے اسے علم ہے۔ اور سنیے، ہمارے اللہ کا کوئی بیٹا، باپ، بیوی، بچے، حسب، نسب، ددھیال، ننیال، سسرال، اللہ کا کوئی ساجی، کوئی شریک، کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اکیلا وحدہ لا شریک اللہ۔ اللہ اکبر، کائنات میں سب سے بڑا اللہ۔ مگر جناب کے ہاں اللہ ذرا سنیے، کہتے ہیں جی اللہ کی تیندوے کی طرح تارے ہیں، ہاتھ پاؤں پھیلے ہوئے ہیں، تشبیہ۔ اور پھر مزید سنیے، کہتے کہتے کرتے کرتے جو مرزائیوں کا رب ہے نا، وہ ہمارے والا اللہ نہیں ہے، ناراض نہ ہونا، غصہ نہ کرنا۔ ان کے نزدیک اللہ وہ ہے جو قادیان میں اترتا ہے، مرزا صاحب نے جو جو لکھا ہوتا ہے سرخ سیاہی سے سائن کر جاتا ہے۔ یہ پتہ کیا کرتا تھا؟ اپنی دوسری روشنائیوں سے لکھتا رہتا اور سرخ روشنائی سے رات کو سائن کر کے کہتا رات اللہ آئے تھے سو سائن کر گئے۔ یہ تصدیق ہے، مانو آتا ہے قادیان میں، یتنزل نازل ہوتا ہے اور سرخ سیاہی سے سائن کرتا ہے۔ ہمارا رب نہ سوتا ہے نہ اونگ آتی ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ او بھائیو ایسے ہی رب کو مانتے ہو نا؟ مگر ادھر وہ کبھی سوتا ہے کبھی جاگتا ہے، کبھی سوتا ہے کبھی جاگتا ہے، کبھی بھولتا ہے کبھی کچھ یاد رہتا ہے۔ اور یہ ساری تعریفیں مرزا کی ہیں، یاد رکھنا، کبھی سوتا ہے کبھی جاگتا ہے، کبھی بھوک لگتی ہے کبھی کھاتا ہے، کبھی بھول جاتا ہے بٹوانی کی جگہ گوڑ اور گوڑ کی جگہ بٹوانیاں ہو جاتی ہیں، یہ کبھی ایسے ہے کبھی ایسے ہے۔ اور پھر سنیے، مرزائیوں کا رب کون ہے؟ اس کا اعلی تناسل بھی ہے اور وہ اپنی مردانہ قوت شہوانی بھی دکھاتا ہے۔ ہمارے رب کی نہ بیوی ہے نہ اسے یہ سلسلے ہیں، وہ پاک ذات ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ مگر ادھر کیا ہے؟ مرزا کو بیوی بنا لیتا ہے اور مرزا سے آ کے شہوانی قوت، اور پھر اس سے مرزا کو حاملہ بھی کر دیتا ہے۔ یہ عورت بھی خود، بیوی بھی خود، اب حاملہ بھی۔ اب اس سے جس بچے نے جنم لیا ہے نا، اللہ کے کہتا ہے انت من مائنا، او مرزا تو ہمارے ہی پانی سے ہے۔ بیٹا بھی بننے کا خود شوق، بیٹا بھی بننے کا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ اللہ کا عرش ہے۔ اپنے اشعار میں مختلف جگہوں پہ یہ بات بھی ثابت کی کہ اللہ کا عرش بھی میں ہوں، اللہ کا عرش بھی، یعنی اللہ جس پہ مستوی ہے وہ بھی میں ہوں۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس بات پر بھی آ گیا کہ وہ جو عرش پہ ہے وہی میں ہوں۔ اب جب مرزائیوں کو رب یا ربوبیت، اللہ یا الہ، لا الہ الا اللہ یا توحید کی بات کرے گا، حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ۔ پرابلم یہ ہے کہ ان بیچاروں کو خود پتہ نہیں ہے، اپنی کتابوں کا، اپنی تحریروں کا عام لوگوں نے پڑھے نہیں ہوتے، بروشر پڑھ کے مطمئن ہو کے بیٹھے ہیں جناب ہمیں پاکستانی، ہمیں سید والا والے، ہمیں جڑا والا والے، ہمیں فیصل آباد کے لوگ، ہمیں چاروں صوبوں کے لوگ کافر کیوں کہتے ہیں؟ آئین پاکستان بلا وجہ نہیں بنا، وہاں تمہاری ساری سازشیں، تمہاری تحریریں، تمہاری تقریریں، تمہاری اندر کے زہر اور پیغمبروں کے خلاف، انبیاء کے خلاف۔ جس بات پہ بات ختم کر رہا ہوں، ہمارے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ سیدہ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے پاکیزہ نبی ہیں، رب کا انتخاب ہے، اللہ کا کلمہ ہے۔ لیکن ان ظالموں کی اپنی تحریروں میں بھلے کسی بھی بنیاد پہ لکھی گئی ہوں، یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 نانیاں اور 3 دادیاں کسبی عورتیں تھیں، کسبی، عزت بیچ کے پیسے کمانے والی۔ اتنے گھٹیا جملے کوئی شخص اپنی ماں کے بارے میں بھی نہیں بولتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امی جان، ان کی امی کی امی کی امی
دادی دادی پھر یہ 3 پشتوں تلک یہ کون تھی؟ معاذ اللہ، اللہ معاف کرنا، نقل کفر، کفر نباشد ایسے ہی نہیں۔ میرے ملک عزیز نے، وطن عزیز نے، یہاں کی پارلیمنٹ نے یہ لکھا، اور پھر یہ بھی لکھا کہ ان کی امی یوسف ترکھان کے ساتھ، یوسف نجار کے ساتھ بری تھی، آوارگی کرتی تھی، گھومتی پھرتی تھی، وہاں سے حمل ہوا، حمل 7 مہینے کا ہو گیا، اپنے رشتہ داروں نے پھر جو ہے وہ نکاح کروا دیا، اور یہ ولد الزنا تھے معاذ اللہ۔ کہا اسی وجہ سے طبیعت میں کنجریوں کی طرف میلان تھا، اور وہ ان سے تیل ملواتے تھے، مالشیں کرواتے تھے، اور پھر جھوٹا بھی لکھا، پتہ نہیں دروغو بھی لکھا، کیا کیا لکھا، کھاؤ اور ڈپھو بھی لکھا۔ اس طرح کے جملے لکھنے والے انبیاء کے خلاف۔ نبی کی شان کیا ہوتی ہے؟ وہ پہلے نبیوں کی تصدیق کرنے والا، قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا، اللہ کی توحید کو بیان کرنے والا، حق اور حقیقت کو سامنے رکھنے والا، معززین کو معزز قرار دینے والا، مگر اس نے اپنے علاوہ کائنات کے کسی پیغمبر کو بھی عزت نہیں دی۔ لوگوں اس طرح کے بندے کے پیچھے لگ کے اپنے ایمان کو چھوڑ کے ارتداد کی دنیا میں چلے جانا، کیا یہ ایمان ہے؟ نہیں، صریحاً کفر ہے۔ اور مرزائی 2 طرح کے ہیں، جو پہلے مسلمان تھے اور مرزا پہ ایمان لے کر کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، یہ مرتد ہو چکے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ان کے گھر میں بچے پیدا ہوئے، نسل در نسل پیدا ہو رہے ہیں، وہ کفر میں ہیں۔ لہٰذا یاد رکھا جائے، الحمدللہ امت مسلمہ ہونے کے ناطے، اللہ کے رسول محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے، یہ صرف ذمہ داری میری یا سٹیج کی نہیں ہے۔ ایک ایک فرد، وہ ٹیچر ہے، وہ استاذ ہے، وہ پروفیسر ہے، وہ کسی مدرسے میں ہے، وہ کسی انسٹیٹیوٹ میں ہے، وہ کہیں دکان پہ ہے، وہ مزدور ہے، وہ چھابڑی اٹھاتا ہے، یا کہیں وہ کاشتکار ہے، پیغمبر کے ختم نبوت کے پہرے دار بن کے، چوکیدار بن کے جینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ان پہلوؤں کو علمی طور پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، پنجوں میں پنجے ڈال کے دلیل کے ساتھ جینا ہمارا کام ہے۔ ہم بغیر دلیل کے باتیں نہیں کیا کرتے۔ اگر کسی کو ان باتوں پہ حوالے کی ضرورت ہو، یاروں کی کتابیں ہیں، گھر کا ماحول ہے، اور الحمدللہ ثبوت حاضر ہیں اپنی تحریروں کی۔ اگر یاروں کے پاس کتابیں نہیں ہیں تو پھر ہم اوراق حاضر کر دیں گے، لیکن ہے کیا؟ صرف اور صرف دھوکہ، دجل اور فریب۔ ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے، لفظ میں بھائی کیوں بول رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یاد رکھنا، آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے مجھے پیار ہے کہ کافر کفر میں نہ مرے، مجھے درد ہے مرزائی مرزائیت میں نہ مرے، عیسائی عیسائیت میں نہ مرے، یہودی یہودیت میں نہ مرے، سکھ سکھ مت میں نہ مرے، بدھو جو ہے وہ بدھ مت میں نہ مرے، ہندو ہندو مت میں نہ مرے، اسے دعوت دین دیتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں۔ اور جو محبوب نے ایک یہودی بچے کو کہا تھا، یا غلام قل لا الہ الا اللہ، او بیٹے کلمہ بول دے، اللہ تجھے جنت دے دے گا۔ حضرات ہم ان کو اس درد کے ناطے، تڑپ کے ناطے ایک فکر رکھ کے دعوت دیتے ہیں کہ اب بھی لوٹ آؤ، صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ہماری تم سے محبت ہے، ہمارا تم سے انس ہے، انسانیت کے ناطے ایک تڑپ اور درد رکھتے ہیں۔ لیکن اگر نہیں لوٹتے اور ضد پہ اور آنا پہ ہیں تو پھر ہم علمی جواب اور لحاظ بھی رکھتے ہیں، اور وہ وہی حق ہے جو ایک پاکستانی ہونے کے ناطے آئین پاکستان میں لکھا ہے کہ مرزائی، احمدی، قادیانی، ربوی، لاہوری، ان کے عقائد کفر پہ مبنی ہے، کفر پہ مبنی ہے، کفر پہ مبنی ہے۔ اور یہ میرا ایک دینی حق بھی ہے، قرآنی حق بھی ہے، سنت رسول کے مطابق بھی ہے، اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 کے مطابق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ احباب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ان کے دھوکے میں آنے کی بجائے حق سامنے، اور پوچھئے کبھی جناب کلمے سے کیا مراد، اسلام سے کیا مراد، قرآن سے کیا مراد، وحی سے کیا مراد، حدیث سے کیا مراد، صحابی سے کیا مراد، اور پھر جو ہے نبوت اور مسیحیت سے کیا مراد، اہل بیت اور انبیاء علیہم السلام اور اللہ کی توحید کے یہ معاملے، کیا آپ ان کو کتابوں سے نکالیں گے؟ نکال دیں، انکار کریں، رد کریں، ریجیکٹ کریں اس کو، اور پھر بولیں کہ ہم محمد الرسول اللہ، محمد ابن عبداللہ، ان کو اپنا نبی اور خاتم النبیین مانتے ہیں۔ ہمارے بازو بھی کھلے ہیں، ہمارے دل بھی کھلے ہیں، لوٹ آئیے،
ہم دعوت دیتے ہیں آ جائیے، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے، کنارے کنارے میں نے بھنور کو روند کے موتی کما لیے، تو خوش ہو کے رہ گیا ساحل کی جھاگ پر۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین تیرے بندے ہیں، تیرے سامنے حاضر ہیں، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ سبھی ضرورت مند اور محتاج ہیں، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائیں عطا فرما، اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، اللہ جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی میں ان کی معاونت فرما، میرے مالک جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ سے عطا فرما، اللہ جن کے ہاں بیٹیاں نہیں ہیں میرے مالک بیٹیاں عطا فرما۔ الہ العالمین جہاں جہاں بھی جو جو پریشانی ہے مالک وہ دور فرما۔ اللہ میرے وطن عزیز کوئی اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما، اللہ دینی سرحدوں اور زمینی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما، اللہ عالم اسلام کے تمام تر مسائل اللہ حل فرما۔ میرے مالک جس طرف بھی جہاں بھی کوئی غلط ہے کوئی باطل ہے اللہ اسے حق کی سمجھ توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرے دین کا پرچار تیرے محبوب کی سیرت کو لے کے دنیا کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اللہ بولنے والوں اور کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق دے، اللہ سننے والوں کو بھی سمجھ عطا فرما، اللہ جو حق ہے وہ عطا کر دے، جو صراط مستقیم ہے اس پہ چڑھا دے۔ اللہ جن احباب نے آج کی مجلس سجائی ہے اللہ ان کے دین دنیا زندگی میں برکت دے۔ الہ العالمین جو مانگ سکے وہ بھی دے، جو نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔